ریئل ڈائری پی کے چینل کو سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج پھر دلائل اور حقائق سے بھرپور گفتگو میں آپ کو وطن عزیز کی صحافت کا بھیانک چہرہ دکھانا ہے۔ تمام صحافی برادری سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ کو اپنا چہرہ آئینے میں سیاہ نظر آیا ہے تو آئینہ کیوں توڑتے ہو؟ اگر آپ کو اپنی تصویر صاف شفاف پانی والے تالاب میں بدصورت نظر آئی ہے تو تالاب میں کنکر اور پتھر کیوں پھینکتے ہو؟ کیا ٹی وی چینل پر دین اسلام کے خلاف نہیں بولا جاتا؟ کیا ان چینلز پر لفافے وصول کر کے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی؟ کیا ان چینلز پر سیاسی جماعت کی لفافہ وصولی کے بعد طرفداری نہیں کی جاتی؟ کیا ان چینلز پر حقائق کو توڑنے موڑنے کی باتیں نہیں ہوتی؟ کیا ان چینلز پر طاقتور سیاسی مافیا کے حق میں نہیں بولا جاتا؟ کیا ان چینلز پر ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے؟ آج صحافی برادری ناراض ہے۔ کیا آپ کے چینلز پر بنت حوا بے حیائی کا اظہار نہیں کرتی؟ کیا آپ کے چینلز پر بنت حوا کے سر سے شرم و حیا کی چادر اتار دینے کے عملی درس نہیں دیے جاتے؟ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر مبارک ہو، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوا جناب حامد میر صاحب، جو آئینہ دکھایا تو برا مان گئے؟ کیا آپ کے چینلز پر دین اسلام سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا جاتا؟ کیا آپ کے چینلز پر دین اسلام کو تنگ نظری، شدت پسندی اور رجت پسندی جیسے گھٹیا القابات سے منسوب نہیں کیا جاتا؟ کیا آپ کے چینلز پر کی جانے والی گفتگو ہمیشہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے؟ کیا آپ کے چینلز پر علماء کے خلاف گز گز لمبی زبانیں زہر نہیں اگلتی؟ کیا آپ کے چینلز پر مسجد، مدرسہ، قاری اور حافظ قرآن کو دہشت گردی سے جوڑنے کی بھرپور کوشش نہیں ہوتی؟ کیا ان چینلز پر منصور خان جیسے صحافی میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کی پشت پناہی نہیں کرتے؟ اگر آپ کے چینلز پر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوا جناب حامد میر صاحب، جو آئینہ دکھایا تو برا مان گئے؟ توہین عدالت کا قانون فوری حرکت میں آئے اور توہین رسالت کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا آپ کے تمام چینلز ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں؟ کیا آپ کے چینلز امت محمدیہ کو دین اسلام کے اصولوں سے دن رات روشناس کراتے ہیں؟ کیا آپ تمام صحافی برادری نے ہمیشہ حلال کمایا ہے؟ کیا آپ کے بنائے گئے گھر، پلاٹ اور بڑی بڑی گاڑیاں حلال دام سے بنائی گئی ہیں؟ کیا آپ تمام صحافی برادری کا دل مطمئن ہے اپنی حلال کمائی پر؟ اگر آپ مطمئن ہیں تو مبارک ہو، اور اگر ایسا نہیں تو پھر کیا ہوا جناب حامد میر صاحب، جو آئینہ دکھایا تو برا مان گئے اور ایک عالم دین کو معافی کے لیے مجبور کر دیا؟ ایک ایسے عالم دین کو معافی مانگنے پر مجبور کیا جس نے ہمیشہ امت کے جوڑ کی بات کی، جس نے ہمیشہ امت کی بہتری کی بات کی، جس نے ہمیشہ سچائی کا درس دیا، جس نے ہمیشہ منبر رسول سے محبت کے پھول بکھیرے، جس نے ہمیشہ نفرت، بغض، کینہ سے دوری اختیار کرنے کی تلقین کی، جس نے ہمیشہ عدل و انصاف، تقوی و پرہیزگاری کی تلقین کی، جس نے ہمیشہ مہمان نوازی، جہاد بالنفس، مسافروں سے ہمدردی اور اطاعت رسول کا درس دیا، جس نے ہمیشہ صلہ رحمی، امانت و دیانت، سخاوت و صداقت اور معاملہ فہمی کا سبق پڑھایا، جس نے ہمیشہ دور اندیشی، علم و حکمت، فرائض سے محبت، معاشرتی زندگی میں احساس ذمہ داری اور معاشی زندگی کی پاکیزگی کو اختیار کرنے کی نصیحت کی۔ کیا ہوا جناب حامد میر صاحب، جو میڈیا کو ان کا چہرہ دکھایا تو برا مان گئے؟ آپ کے چینلز پر کیے جانے والے غیر اخلاقی اور تہذیب و تمدن سے عاری تبصرے اور تجزیے، جن کی وجہ سے قوم کا اخلاقی جنازہ نکل چکا ہے اور پوری قوم اخلاقی موت مر چکی ہے، مقامی ثقافت سے نئی نسل بے بس اور بیزار نظر آتی ہے، قوم کی بیٹیوں کی شرم و حیا آپ کے چینلز کی وجہ سے وینٹیلیٹر پر پہنچ چکی ہے، آپ کے چینلز پر بنت حوا کی نیم اریاں حالت، غیر اخلاقی ڈرامے اور فلمیں، رقص و سرور کی محفلیں، بنت حوا کا ناچ گانا، بنت حوا کی جسمانی نمائش، گھر کی ملکہ کے کھلے بال اور ننگا سر، غیر اخلاقی سٹیج ڈرامے، عورت کی بے نام اور بے مقصد آزادی، عورت کی عزت، عظمت اور شرم و حیا کی بے توقیری، میرا جسم میری مرضی کے نعرے، آپ کے چینلز کے جھوٹا، فسادی اور پوری قوم کو شرم و حیا، زہد و تقوی، رواداری و مساوات، عدل و انصاف، محبت و اخوت اور دینداری سے دور کرنے کا بہت بڑا ثبوت ہیں۔ اگر آپ کے چینلز پر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوا جناب حامد میر صاحب، جو آئینہ دکھایا تو برا مان گئے اور ایک عالم دین کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا، اور پھر یہ کہا کہ ساری قوم سے بھی معافی مانگیں؟ کیا یہ قوم آپ کو دودھ کی دھلی نظر آتی ہے؟ کیا اس قوم میں جھوٹ، غیبت، بہتان اور الزام تراشی نہیں ہے؟ کیا اس قوم میں تاجر کی بددیانتی، دکاندار کی ناپ تول میں کمی، دھوکہ، فریب اور دغا بازی نہیں ہے؟ کیا اس قوم کے ریڑھی والے سے لے کر صدر مملکت تک آپ کو بے ایمان، بے ضمیر، بددیانت، مطلب پرست، سنگ دل،
بے رحم حامان اور قارون نظر نہیں آتے؟ کیا اس قوم میں ننھی اور معصوم بچیاں روزانہ ظلم و ستم اور ریپ کی نظر ہو کر خدائے بزرگ و برتر کے دربار میں شکایت کرتی نظر نہیں آتی؟ کیا اس قوم کے لوگ اشیاء خورد و نوش میں زہر نہیں ملاتے؟ کیا اس قوم کے لوگ کتے، گدھے، خنزیر اور انسانوں کا گوشت آپ کو اور مجھے نہیں کھلاتے؟ کیا اس ملک کے ادارے رشوت ستانی، طرفداری، چور بازاری، اپنے فرائض سے غفلت، بے بس، بے سہارا اور بے آسرا لوگوں پر ظلم و ستم کرتے نظر نہیں آتے؟ کیا اس ملک کے ادارے شراب، منشیات، جوئے کے اڈے اور برائی کے بڑے بڑے مراکز کو لائسنس جاری نہیں کرتے؟ کیا اس ملک اور قوم کا سب سے مقدس اور طاقتور ادارہ عدالتیں با اثر ملزم کی پناہ گاہ نہیں ہیں اور اس کی پشت پناہی نہیں کرتی؟ کیا اس قوم کے قاضی مجرم سے پوچھ کر نہیں لکھتے؟ کیا اس قوم کے ججز چند ٹکوں کے عوض بک نہیں جاتے اور اپنے معصوم بچوں کو آگ کے انگارے نہیں کھلاتے؟ کیا اس قوم کے قاضی اور سیاستدان شراب کو شہد ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتے؟ کیا اس قوم کے قاضی سانحہ ساہیوال اور ماڈل ٹاؤن کے مقتولین کو انصاف دینے میں بے بس نظر نہیں آتے؟ اگر یہ سب کچھ اس قوم میں نہیں ہے تو آپ درست ہیں جناب، اور اگر یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ اس قوم میں موجود ہے تو پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ایک عالم دین کو قوم سے معافی مانگنے کے لیے مجبور کریں؟ اگر آپ کو اپنا چہرہ آئینے میں سیاہ نظر آیا ہے تو آئینہ کیوں توڑتے ہو؟ اگر آپ کو اپنی تصویر شفاف پانی والے تالاب میں بدصورت نظر آئی ہے تو تالاب میں کنکر اور پتھر کیوں پھینکتے ہو؟ اپنا آپ ٹھیک کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنا کردار بدلو، اپنی سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو، اپنا مقام بدلو، اپنی حیثیت بدلو، لفافہ پرست نظام بدلو۔ جناب فیض احمد فیض صاحب کی زبانی اس قوم کی تصویر ذرا دیکھیں، جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش سے قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیش میں جان کے رکھوالے خود جانے لیں معصوموں کی، جس دیش میں حاکم ظالم ہوں سسکیاں نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیش کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیش میں بنت حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیش کے ہر چوراہے پر دو چار بھگاری پھرتے ہوں، جس دیش میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں دولت شرفاء سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیش کے سادہ لو انسان وادوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ اور میں فیض احمد فیض صاحب سے انتہائی معذرت کے ساتھ ایک شعر کو یوں پڑھتا ہوں، اس دیش کے ہر ایک لیڈر، رہبر، دانشور، تجزیہ نگار اور صحافی پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک لیڈر، رہبر، دانشور، تجزیہ نگار اور صحافی کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔